بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دھرتی کا سب سے پہلا حمل کب اور کیسے عمل میں آیا؟ محترم ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، نہ تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں۔ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور چیزیں ویسی ہی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے ہمارے رب اللہ کی منشا ہوتی ہے، جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا اور نہ کسی عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ اس نے باقی سب انسانیت کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانی کی ماں ہیں۔ اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مقام پر ذکر ہے۔ جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ دونوں ہی اس حکم خداوندی کو بھول گئے اور وسوسہ شیطان سے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ استغفار میں لگ گئے۔ اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا، مگر مشیت میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے۔ اس لیے آدم و حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے، جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق آدم اور حوا کی شادی میں خدا، جبرائیل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی، اور یہیں حوا کو پہلا حمل حیض آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزا حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید قمر طبع پائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہے۔ محترم ناظرین، اکثر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی ہوئی، جسے قابیل نے قتل کیا تھا اور پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اسے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے حضرت حوا کے حمل کو یوں بیان فرمایا ہے: وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا تو اسے خفی یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا، جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہیں۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئیں تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ علیہ السلام نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں ایک رات آپ علیہ السلام سوئیں تو خواب میں شیطان نظر آیا، کہنے لگا: اے حوا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا: مجھے کیا معلوم ہے کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا: یہ کہاں سے نکلے گا، ناک سے یا کان سے؟ آپ علیہ السلام نے کہا: میں نہیں جانتی۔ ابلیس نے پھر کہا: اگر یہ صحیح سلامت نکل آیا تو کیا تم میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گی؟ آپ علیہ السلام نے حامی بھر لی تو کہنے لگا: اس کا نام
حارث رکھنا، اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حامی بھر لی اور صبح تمام واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو گوشت گزار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا، وہ شیطان تھا، تو اس سے بچ کر رہنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی بات پر آمادہ کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پھر حامی بھر لی، لہٰذا جب حمل مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ بچے کو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھ دیا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ اسی واقعے کی طرف ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منسوب کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو جو اولاد ہوتی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا عہد قرار دیا جاتا اور ان کے نام عبداللہ اور عبید اللہ وغیرہ رکھے جاتے، لیکن ان کی وفات بہت جلد ہو جاتی۔ ابلیس لعین ان دونوں کے پاس آیا اور کہا، اگر تم ان بچوں کے نام ان ناموں کے علاوہ رکھو جو اب تک رکھتے ہو تو یہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ان کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے عبدالحارث رکھا۔ ایک اور روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کا کوئی فرزند زندہ نہ رہتا تھا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا زندہ رہا تو اس کا نام عبدالحارث رکھیں گی۔ بس ان کا بیٹا ہوا اور زندہ رہا تو اس کا نام انہوں نے عبدالحارث رکھا، اور یہ اصل میں شیطان کی وجہ سے تھا۔ ابن فضیل کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے تو تیرے پیٹ میں ہے، اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی تمہاری موت کا باعث بنے تو کیا تم یہ بات مانو گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر ابلیس نے کہا، اس کا نام عبدالحارث رکھنا۔ پس حضرت حوا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور یہ ان کا شرک فی الاسم تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا شرک فی الاسم سے متعلق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان کے متعلق شرک کا دعویٰ کروں۔ البتہ حوا نے جب حمل کا بوجھ محسوس کیا تو ان کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے انہیں بہکایا۔ اسی زمن میں ایک اور روایت جو ابن جریر طبری نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا، اس کا نام عبدی رکھو ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تمہاری وجہ سے ہمیں پہلے جنت سے بے دخل کیا گیا، اب کیوں ہم تمہاری بات مانیں؟ الغرض حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان لعین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھا۔ بس ابلیس لعین نے اس بچے کو قابو کر کے قتل کر دیا۔ یہ پہلی ہلاکت تھی جو زمین پر ہوئی۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا، اس کا نام فلاں رکھو، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نومولود کا نام صالح رکھا۔ شیطان نے اس بچے کو بھی اپنے قابو میں کیا اور قتل کر دیا۔ یہ زمین پر واقع ہونے والی دوسری ہلاکت تھی۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا، تم صرف اس صورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث رکھو، جو کہ ابلیس کا پہلا نام حارث تھا۔ ابلیس تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا تھا، اب انہوں نے اس بچے کا نام عبدالحارث رکھا، جس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 190 میں کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ابن جریر طبری علیہ رحمہ یہ تمام روایات نقل کرنے کے بابت کہتے ہیں، یہ تمام روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کی بعض اولاد کی وفات ان دو کی وفات سے پہلے ہو چکی تھی، اور اس باب میں اس کے علاوہ بھی متعدد روایات حسن کی تردید کر رہی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پر سب سے پہلی وفات آدم علیہ السلام کی ہوئی، یعنی آپ کی، اور آپ کے قتل ہوئے بیٹے حابیل کی وفات سے پہلے بھی آپ کے کچھ نومولود بچے وفات پا چکے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔